بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 طرح کی سینسز عطا کی ہیں. یعنی جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ان 5 سینسز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور ان 5 سینسز میں اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کی صلاحیتیں بھی دی ہیں، انفرادی طور پر دی ہیں. یعنی کہ جس میں دیکھنا، سننا، بولنا، چھونا اور سونگنا، یہ 5 سینسز ہیں جس سے کوئی بھی بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، جن کو کہ ہم حواس خمسہ کہتے ہیں. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت اس کی سب سے پہلی سینس ایکٹیویٹ ہوتی ہے جو کہ سننے کی حس ہے، اور وہ ماں کے پیٹ میں سب کچھ سن رہا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی دوسری سینس ایکٹیویٹ ہوتی ہے دیکھنے کی، اور وہ دیکھ کر سیکھنا شروع کرتا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی باقی کی سینسز بھی ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بینگ پیرنٹ اس میں رکاوٹیں حائل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہر سینس میں اللہ تعالیٰ نے کریٹیوٹی ڈالی ہے، سیکھنے کی صلاحیت دی ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اس سے زیادہ کریٹیو بنا سکتے ہیں جتنا کریٹیو ہمارے رب نے اس کو بنا کر بھیجا ہے قدرتی طور پہ. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لا علمی میں اور ان انٹینشنلی ہم اس میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دیتے ہیں. آج ان رکاوٹوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ غیر ارادی طور پہ اور لا علمی میں ہم وہ کون سے فریزز استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کا لرننگ پروسیس رک جاتا ہے. تو اگر انفرادی طور پہ ہم دیکھیں تو ہیلن کیلر کا آپ نے نام سنا ہوگا. میٹرک میں پورا ایک چیپٹر ہے اس کا. 3 سینسز اس کی نہیں تھی، یعنی نہ وہ بول سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی، اور نہ دیکھ سکتی تھی. صرف اس کی 2 سینسز کام کرتی تھیں، ایک چھونے کی اور ایک سونگنے کی. ان دونوں کو استعمال کر کے اس نے وہ سب کچھ سیکھا جو کوئی بھی نارمل انسان سیکھ سکتا تھا. اس کی ٹیچر تھی این سلیون جس کا نام تھا. اس نے بہت سالوں تک اس کو، جو کہ ایک بچی اس کو ملی تھی اندھی، گونگی اور بہری، اس نے اس کو سکھانا شروع کیا. اس نے اس کو نیچر کے قریب کر دیا، اس چیز کے قریب جس سے ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو دور کر دیتے ہیں. تو اب وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ وہ ہے ہوا، وہ ہے پانی، مٹی اور اوس، پیڑ پودے، پھول، گھاس. یہ ساری قدرتی چیزیں ہیں جس کے قریب وہ اس کو لے کے گئی، اور اس نے صرف چھو کر اور چیزوں کو سونگھ کر بہت کچھ سیکھا. تو انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہر سینس میں سیکھنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے. اب ان کون سے ہرڈلز ہیں جو ہم کریٹ کرتے ہیں، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. ایک فیز ہم بہت بولتے ہیں بچوں سے، اور وہ یہ کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک تم یہ نہیں کر سکتے. یہ بہت بولنے میں آتا ہے کہ جب تک تم بڑے نہیں ہوگے تب تک تم یہ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں نے عارفہ کریم کا نام سنا ہوگا. انفارچونیٹلی وہ بچی اب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن وہ بہت چھوٹی تھی تو اس کو کمپیوٹر سیکھنے کا شوق تھا، اور ایسے پیرنٹس بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں. اس نے اپنے ماں باپ سے اس چیز کا ذکر کیا. وہ بہت چھوٹی تھی اور اس کے باپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ابھی تم بہت چھوٹی ہو ان چیزوں کے لیے، ابھی تم کمپیوٹر استعمال نہیں کر سکتی. 6-7 سال اس کی عمر تھی، اور ہم بڑا سسٹم کمپیوٹر بچوں کو نہیں دیتے. تو اس کے باپ نے اس کو انسٹیٹیوٹ میں، کمپیوٹر کے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ دلوایا، اور وہاں پہ جب وہ کلاس میں بڑے بچوں کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تو ان لڑکے لڑکیوں نے اس کی کمپلین اپنے سینئرز کے ساتھ جا کے کی کہ ہم اس بچی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ ہم سے زیادہ بڑی عمر کے اور ذہانت کے سوالات کر رہی ہوتی ہے جس سے ہمیں امبیرسمنٹ ہوتی ہے. تو آپ پلیز اس کو سوئچ کر کے کسی اور کلاس میں کر دیں اور ہمیں اس کے ساتھ نہیں پڑھنا. تو
ایسے استاد بھی بہت کم ہوتے ہیں. وہاں کے جو استاد تھے انہوں نے اپنے آفس میں اس کو انڈیویجولی کلاسز دینا شروع کی اور کمپیوٹر سکھانا شروع کیا, اور اس بچی نے ورلڈ ریکارڈز قائم کیے. امریکہ سے بل گیٹس کی اس کی انویٹیشن آیا. یہ وہ بچی ہے جس کو یہ نہیں کہا گیا انیشیلی شروع میں کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو, تم نہیں کر سکتی, جب تک تم بڑی نہیں ہو جاؤ گی تب تک تم کمپیوٹر استعمال نہیں کر سکتی. ایسا کوئی فریز اس کے لیے استعمال نہیں کیا گیا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ بچی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس کے بعد جو ہم استعمال کرتے ہیں فریز وہ یہ کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا, چھوڑو تم نہیں کر سکتے. یہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ فیلیئرز دیکھے کوئی کسی کام کو کرنے میں, ایک اٹیمپٹ میں نہیں, 5 اٹیمپٹ میں نہیں, 6 اٹیمپٹ میں جا کے اس سے وہ کام ہو جائے, لیکن ہم پہلی دفعہ میں ہی اس سے کہہ دیں گے کہ نہیں یہ کام تم نہیں کر سکتے. اب جیسے آپ نے یہ جملہ اس کو بولا, اس کے برین کو یہ میسج چلا گیا یہ میں نہیں کر سکتا, یہ میں نہیں کر سکتا. یہ بار بار جب وہ یہ سنتا رہے گا اس کے دماغ کو یہی میسج جاتا رہے گا, وہ چیز اس کی عادت بننا شروع ہو جائے گی. اور جب وہ بڑا ہوگا, جیسے جیسے ایڈلٹ ایج میں آئے گا, تو یہ جو عادت ہے یہ اس کی توجیحات میں بدل جائے گی. وہ کس طرح سے کہ جب بچپن میں وہ یہ سنتا تھا کہ یہ تم سے نہیں ہوگا, وہ بڑے ہو کے وہ جملہ کیا بن جائے گا کہ یہ میں کر ہی نہیں سکتا, یہ میں کیا یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو یہ توجیحات ہو گئی. حالانکہ کیونکہ اب وہ یہ نہیں بول سکتا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا, کیونکہ اب وہ ایڈلٹ ایج میں ہے, تو یہ جملہ تو اب وہ استعمال نہیں کر سکتا. اس لیے اس نے اس جملے کو چینج کر کے کیا کہہ دیا کہ یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم بھی انسان ہیں, بچے بھی انسان ہیں, انسان ہی انسان کے رویے بنا رہا ہے, اور جو وہ رویے جب اس کی عادت بن جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو تبدیل کرنے میں لگ جاتے ہیں. ہم نے ہی تو اس کا یہ کہا تھا کہ یہ تم نہیں کر سکتی, یہ تم سے نہیں ہوگا. اب جب وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا اب کرو. تو شروع سے ہی یہ فریزز استعمال نہ کریں. اگر بچہ فیل بھی ہوتا ہے تب بھی آپ کو اس کو صرف یہی کہنا ہے کہ یہ تم سے ہوگا, تم کر سکتے ہو, یہ پاسبل ہے. امپاسبل اور آئی کانٹ والے ورڈ اس کی لائف سے نکال دیں. یہ ہوگا, دس از پاسبل, تم کر سکتے ہو, یہ ہو سکتا ہے, یہ سارے جملے اس کی لائف میں لے کر آئیں تاکہ اس کو میسیجز بھی یہی ملے اور موٹیویشن بھی یہی ملے کہ کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کوئی کام انسان کے بس سے باہر نہیں رکھا. ہم خود اپنی تربیت کو اپنے لیے مشکل بناتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تم سے نہیں ہوگا, یا تم یہ نہیں کر سکتے, یا جب تک تم یہ نہیں کرو گے جب تب تک یہ کام نہیں ہوگا. اس طرح کے فریزز استعمال کر کے جب وہ بچے کی عادتیں بن جاتی ہیں تو ہم ان کو بدلنے میں لگ جاتے ہیں. ہم خود اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر رہے ہیں اور تربیت کو مشکل مرحلہ بنا رہے ہیں. تو شروع سے ہی ان فریزز کا استعمال نہ کریں, آپ کے لیے تربیت آسان ہو جائے گی. تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ. جزاک اللہ.